شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے اہل بیت کے ساتھ تعلقات مثالی تھے۔ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ مثالیں دے چکا ہوں اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے خانوادہ سے بڑھ کر اہل بیت سے پیار کرنے والے، ان کا ادب و احترام کرنے والے اور ان کا حق ادا کرنے والے تھے۔ اس کے بعد آج کے خطبے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کے ساتھ اور خصوصاً خانوادہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مثالی تعلقات کا تذکرہ ہے۔ آج کے خطبے میں جو دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا ان سے دو باتوں کی وضاحت ہوگی جو میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں۔ پہلی بات کہ جہاں ان دلائل میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت واضح ہوگی، وہاں حضرت علی کی شان و عظمت بھی واضح ہوگی، اور حضرت علی کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت عمر کے اہل بیت کے ساتھ تعلقات کتنے مثالی تھے، ان دو باتوں کی وضاحت۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تمام اہم معاملات میں حضرت علی سے مشورہ کرتے تھے، اور عمر اہم معاملات میں اپنی رائے اس وقت تک قائم نہیں کرتے تھے، یعنی فیصلہ نہیں سناتے تھے جب تک ان معاملات میں سے ہر معاملے میں حضرت علی سے مشورہ نہ کر لیں۔ یہی بات ایک دوسری روایت سے واضح ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں کہ حضرت عمر حضرت علی سے بہت مشورے کرتے تھے اور ان کی رائے میں موافقت پائی جاتی تھی، اور خود حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ میں عمر کی رائے کے مطابق اپنی رائے کر لیتا تھا، یعنی میں ان سے موافقت کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ڈاکٹر موتی نے بھی فقہ السیرۃ النبویہ میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر کے دور خلافت پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو ایک بات بڑی واضح معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی کے مابین مثالی تعلقات، اور حضرت عمر قدم قدم پر حضرت علی سے مشورہ کرتے تھے۔ اس لیے ڈاکٹر موتی نے بھی وہ معروف قول نقل کیا ہے حضرت عمر کا کہ وہ فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے حضرت علی اور ایک شخص کے مابین ایک تنازع اور قضیے کا فیصلہ کیا۔ ایک شخص نے حضرت علی کے خلاف درخواست دے دی، اپنی شکایت حضرت عمر سے کی، تو حضرت عمر نے حضرت علی اور اس شخص کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے فریقین کو بلایا۔ آپ نے حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا ابو الحسن اس شخص کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ حضرت علی کا چہرہ متغیر ہو گیا،
جب حضرت عمر فیصلہ کر چکے تو حضرت عمر یہ سمجھے کہ حضرت علی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں نے ان کو کہا کہ تم جو مدعی ہے اس کے برابر بیٹھ جاؤ. اصول اور قاعدہ یہی ہے کہ یہ درخواست دینے والا اور جس کے خلاف درخواست ہے، جس پر الزام ہے، ان کو برابر ٹریٹ کیا جائے، برابر بٹایا جائے جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا. ملزم یا تو بری ہوتا ہے یا مجرم ڈکلیئر ہوتا ہے، وہی باتیں ہوتی ہیں نا. جج جب فریقین کے درمیان بات سنتا ہے تو اپنا فیصلہ دو شکلوں میں دیتا ہے، یا تو جس پر الزام ہوتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے، یا پھر جس پر الزام ہوتا ہے وہ مجرم ڈکلیئر ہو جاتا ہے. اس سے پہلے دونوں کو برابری پر ٹریٹ کیا جانا چاہیے. حضرت عمر نے کہا ابو الحسن، میں نے مساوات قائم کرنے کے لیے آپ کو یہ کہا کہ آپ اس کے برابر بیٹھ جائیے، اس کے ساتھ بیٹھ جائیے. حضرت علی کہنے لگے عمر آپ نے مساوات قائم نہیں کی. تو حضرت عمر نے پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگے آپ نے مجھے ابو الحسن کہا، پیار سے میری کنیت سے مجھے پکارا، اس کو نام سے پکارا، یہ برابری نہیں ہوئی. آپ نے مجھے ابو الحسن کہا، یعنی آپ نے مجھے علی کہنا چاہیے تھا، ابو الحسن پیار سے کہا، اس کا نام اس طرح پیار سے نہیں لیا. حضرت عمر آگے بڑھے، حضرت علی کا بوسہ لیا، سر کا بوسہ لیا اور کہنے لگے اللہ، کیا خوبصورت بات کہی، لا ابقانی اللہ ارضاً لیس فیہا ابو الحسن، لا ابقانی اللہ ارضاً لیس فیہا ابو الحسن. اللہ مجھے اس زمین پر زندگی نہ دینا جس زمین پر علی موجود نہ ہو. آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اس قول سے حضرت عمر کی حضرت علی سے محبت، حضرت علی سے پیار، حضرت علی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ عمر یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر علی زمین پر نہ ہو تو مجھے زمین پر زندہ نہ رکھنا. اب آپ ان دونوں اقوال کو سامنے رکھیے جو حضرت عمر کے اقوال ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور اے اللہ مجھے اس زمین پر زندگی نہ دینا جس پر علی نہ ہو. اسلام کے پاس خواتین بیٹھی ہوئی تھی، حضرت عمر نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، وہ اٹھ کے فوراً پردے میں چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو دیکھ کے مسکرائے. آپ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے متعلق فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما لقیت الشیطان سلک فجن قط سالکن فجن قط الا سلک فجن غیر فج او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح البخاری، امام بخاری اس حدیث کو اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما لقیت الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فج او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عمر وہ ہے کہ جس راستے سے گزرے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا. شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. آپ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، اور دوسرے محدثین کا بھی یہ خیال ہے کہ اللہ نے حضرت عمر کو شیطان کے شر سے محفوظ کر لیا. یعنی جو راستے سے نہیں گزر سکتا وہ عمر کے قریب کس طرح آ سکتا ہے اور اسے وسوسہ کس طرح ڈال سکتا ہے. لیکن عمومی دلائل کی روشنی میں آپ ابن حجر اسقلانی اور دوسرے محدثین نے یہ کہا ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ عمر معصوم عن الخطا ہے، کہ اب یہ شیطان سے کلی طور پر اس کے وسوسے سے محفوظ ہے، ایسا نہیں ہے. ایسے صرف انبیاء ہوتے ہیں. عمر کو بھی غلط وسوسہ آ سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
میں سمجھتا ہوں ان دلائل کی روشنی میں باقیوں سے زیادہ محفوظ ہے شیطان کے شخص. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے حضرت عمر کی. اس کا مطلب عمر جو سوچیں گے، جو زبان سے بولیں گے، وہ بات درست ہوگی. دوسری حدیث سناتا ہوں. امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں. غالباً مسلم نے بھی اس کو بیان کیا ہے، بخاری مسلم کی حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو صاحب الہام ہوتے تھے، کہ جن کی رہنمائی اللہ فرمایا کرتے تھے، جن کے دلوں میں اللہ باتیں ڈال دیا کرتے تھے، کہ وہ جو باتیں کرتے تھے اللہ کی مرضی سے کرتے تھے. اور اگر میری امت میں کوئی صاحب الہام ہوگا تو وہ حضرت عمر. کیا شان و عظمت کہ جس کے قول و فعل کی گواہی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اچھا، عمر اپنی اس شان میں بے نظیر اور بے مثال ہے، کوئی اور مثال نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کے لیے یہ باتیں نہیں کروائی. اگلی حدیث سناتا ہوں. اللہ اکبر. امام ترمذی غالباً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے اس کو بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ رب العزت نے عمر کی زبان سے اور اس کے دل سے حق کو جاری کر دیا ہے. اللہ حق بات کو عمر کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور عمر زبان سے حق بات بولتا ہے. یہ ضمانت کون دے رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے یہ ضمانت دیں؟ میرے اللہ احکم الحاکمین. ایک اور حدیث جسے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح کے الفاظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قضى الحق على لسان عمر يقول به. بے شک اللہ نے حق بات کو عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے جس حق سے وہ بولتے ہیں. یقول به. اور حضرت علی سے ایک روایت ہے جو صحیح حدیث ہے. صاحب مشکات المصابیح میں بھی یہ روایت ہے اور غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو مسند احمد کی ہے یہ صحیح حدیث. مشکات المصابیح میں نے دیکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کننا، حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان کا قول ہے ما کننا نبعد ان السکینہ تنطق على لسان عمر. ما كنا نبعد ان السکینہ تنطق على لسان عمر. اب یہ بات بعید نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ نے حضرت عمر کی زبان پر سکینت کو رکھ دیا ہے. یہ سکینت اللہ کی مدد ہوتی، یعنی عمر جو بولیں گے، جو حکم دیں گے، جو فیصلہ کریں گے، جو کہیں گے، جو ان کی اسسمنٹ ہوگی، جو ان کی اوپینین ہوگی وہ درست ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ کی مرضی کے مطابق. اب میرے بھائیوں رک جائیے. ان صفات کے حامل عمر کہ جس شخص کے متعلق یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس کی اوپینین، اس کی رائے، اس کا فیصلہ، اس کی اسسمنٹ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہوگی، یہ تو اس شخص کی فضیلت ہوئی. اس شخص کی فضیلت کا کیا کہنے کہ ایسا شخص قدم قدم پر حضرت علی سے مشورہ کر رہا.
شخصیت ان کی مشیر اعلیٰ ہے وہ سیدنا علی ہے، اس سے حضرت علی کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ لگا دیا۔ صرف حضرت عمر کی فضیلت نہیں ثابت ہو رہی، حضرت علی کی فضیلت اور اہمیت بھی ثابت ہو رہی ہے، اور ساتھ حضرت علی اور حضرت عمر کے مابین مثالی تعلقات بھی ثابت ہو رہے ہیں کہ کس قدر ایک دوسرے سے پیار ہے۔ اور اگر یہ پیار نہ ہوتا تو حضرت علی میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے نسب کے علاوہ، اس تعلق کے علاوہ کائنات کے سارے رشتے اور نسب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ ان کی بنیاد پر کوئی ریلیکسیشن یا ان کی بنیاد پر کوئی پریویلیجز نہیں کی جائیں گی، کوئی بات نہیں ہوگی۔ حضرت عمر نے اس نسبت کے لیے حضرت علی سے ام کلثوم جو شہزادی تھی ان کا رشتہ مانگا۔ حضرت علی نے بغیر کسی لہد و لال کے حضرت عمر کو اپنی بیٹی کی دے دی، اور وہ بیٹی کس کے بدن سے پیدا ہوئی؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے پیدا ہوئی۔ جو یہ بات پیش کرتے ہیں اور لوگوں میں یہ عام کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے اہل بیت کے ساتھ بڑے کشیدہ تعلقات تھے، بھائی کشیدہ تعلقات تھے، حضرت علی ان سے ناراض تھے، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ حضرت عمر حضرت فاطمہ کے قاتل تھے، تو حیدر کرار نے اپنی بیٹی فاطمہ کے قاتل کو دے دی، پھر فاطمہ کا قاتل ہی مجرم نہیں ہے، پھر حضرت علی بھی مجرم ہے کہ اس شخص کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا جو سیدہ کائنات کا قاتل ہے۔ اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، سارے روافظ مل جائیں، اس بات سے انکار نہیں ہے، ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں، حضرت عمر قدم قدم پر مشورہ کیا کرتے تھے حضرت علی سے، بے شمار مسائل۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو سن ہجری، یہ جو اسلامک کیلنڈر کی جو ابتدا ہوئی، جو اسلامک کیلنڈر ہے نا، الہجرہ کیلنڈر، اس کے حوالے سے جب مشورہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت کے سال سے شروع کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رائے کو اہمیت دیتے ہوئے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہجری سے کی، الہجرہ کیلنڈر جو اسلامی کیلنڈر ہے، اس میں حضرت علی کا مشورہ تھا۔ اور آپ نے حضرت عمر نے حضرت علی کو بشیر خاص کے علاوہ، جب حضرت عمر مدینے سے باہر نکلتے تھے، اور غالباً 3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر مدینہ سے باہر گئے تو اپنی جگہ حضرت علی کو قائم مقام خلیفہ بنا کے گئے ہیں۔ اچھے تعلقات نہیں تھے تو کسی ایسے شخص کو اپنا قائم مقام بنایا جا سکتا ہے جو جاتے ہی پیچھے سے اسمبلی ڈسالو کر دے؟ دیکھیں نا، جو آپ کا دشمن ہو آپ اسے اپنی سیٹ پر بٹھا کے جا سکتے ہیں؟ حضرت عمر جب مدینے سے باہر گئے، اپنی جگہ جس شخصیت کو قائم مقام خلیفہ بنا کے گئے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غالباً یہ 3 مرتبہ ایسا ہوا، اور بلکہ ایک دفعہ تو حضرت عمر نے فارسیوں سے بنفس نفیس جنگ کرنے کا ارادہ کیا، کہنے لگے میں جاؤں گا، جا کے کمان کروں گا اور اگلے مورچوں پر پہنچوں گا۔ تو حضرت علی نے مشورہ دے کے
حضرت عمر کو قائل کر کے روک لیا کہ آپ نے نہیں جانا، یہاں آپ کی زیادہ ضرورت ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، آپ ادھر چلے گئے تو پیچھے کسی کو شورش کا موقع نہ مل جائے، آپ نے ادھر ہی لینا ہے۔ حضرت عمر کو روک دیا تھا۔ حضرت عمر سے اچھے تعلقات نہ ہوتے تو وہ تو اور دعائیں کرتے تہجد پڑھ کے کہ جا ادھر ہی شہید ہو جا، پھر میرا نمبر لگ جائے، چلا جا فارسیوں سے جا کے بنفس نبی جنگ کر اور تو مارا جائے تو میرا نمبر آ جائے۔ حضرت علی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو قائل کر کے روکا، اور ان کے قائل کرنے پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنفس نفیس فارسیوں سے جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے اور مدینے میں ہی رک گئے۔ میرے بھائیوں، اہل بیت سے تعلقات، یہ تو حضرت علی اور حضرت عمر سے تعلقات کی کچھ مثالیں، کچھ باتیں باقی ہیں، اور اہل بیت کے دوسرے افراد سے بھی حضرت عمر کے کیسے تعلقات تھے۔ میں تو چاہتا تھا کہ ایک ہی خطبے میں بھی بات ختم ہو جائے، لیکن یہ بات اگلے خطبے تک پہنچ گئی ہے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن وہ بھی قدم قدم پر جس شخصیت سے مشورہ کر کے چلتے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا بھی اندازہ لگائیے، اور ان دونوں کے درمیان مثالی تعلقات کا بھی اندازہ لگائیے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل بیت کے ساتھ مثالی تعلقات، اس پر انشاءاللہ اگلے خطبے میں بھی بات ہوگی۔ اللہ ہمیں خیر کی بات کو عام کرنے، اللہ ہمیں شر سے بچنے، صحابہ اکرام سے بھی عموم سبھی سے پیار کرنے، اور خصوصاً اہل بیت سے اللہ ہمیں محبت کرنے، ان کا احترام کرنے، ان کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون